सलाम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एवरीथिंग इज गुड इन योर लाइफ। अफगान तालिबान की फतह ने पूरी दुनिया में एक हलचल मचाई हुई है। अगर आप इस मैप में देखेंगे कि जो अफगानिस्तान है एक छोटा सा इलाका है, एक छोटा सा मुल्क है, पर ऐसा क्या हुआ है कि इसकी हुकूमत चेंज होने की वजह से, अमेरिकन आर्मी के शिफ्ट होने की वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतनी ज़्यादा टेंशन पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में मौजूद है। आखिर ये खित्ता इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? आखिर इस खित्ते की वजह से ऐसी कौन से पावर्स हैं जो कि वर्ल्ड पावर्स के, यानी कि वर्ल्ड जो डोमिनेंट कंट्रीज हैं, उनके हाथ में आ जाते हैं? इंडिया का क्या रोल है? ISIS कौन है? TTP कौन है? सारी सिचुएशन को हम डीपली एनालाइज करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि इस सिचुएशन को पूरी तरीके से समझ जाते हैं, और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया पे और यूट्यूब पे हमें नहीं मिलता है। इसको एनालाइज करेंगे, इसको देखेंगे कि किस तरीके से सिचुएशन चल रही है। तो आए जायज़ा लगाते हैं। अब हमने देखा है कि BLA, TTP और जो बलूच लिबरेशन आर्मी है या उससे जुड़े हुए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबकी जो कंडीशन है वो अनसर्टेन है, वो ज़्यादा शॉक में है। पाकिस्तान में हैशटैग सेक्शन पाकिस्तान एक ट्रेंड चलाया अफगानिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से। आप एक चीज़ याद रखिएगा, इंडिया ही एक वाहिद वो कंट्री था जिसका इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से एक बहुत बड़ी जो मीडिया आउटलेट थी और जो उनकी NGOs थी वो पकड़ी गई थी, और जिसके अंदर उनके सामने ये वाज़ा हो गया था पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने कि इंडिया इज़ अ थ्रेट टू पाकिस्तान। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा किया और पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की कोशिश की। ये 6th जनरेशन वॉरफेयर है, 6th जनरेशन वॉरफेयर का क्राइम है, जिसके अंदर हम लड़ाई सिर्फ और सिर्फ वेपन से नहीं लड़ते। हम लड़ाई टेक्नोलॉजी, हम लड़ाई पॉलिटिकल एजेंडा, हम लड़ाई एजुकेशनल फील्ड में भी जाके लड़ते हैं। तो ये लड़ाई इंडिया ने बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी पाकिस्तान के खिलाफ, और इंडिया की फंडिंग अफगानिस्तान में इसका मुंह बोलता सबूत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट, जो कि अफगानिस्तान की पार्लियामेंट है, वही इंडिया की फंडेड है, वही इंडिया ने बना के दी थी। इंडिया का क्या काम कि एक ऐसे कंट्री को जो कि लैंड लॉक कंट्री है उसके अंदर जाके इतनी इन्वेस्टमेंट करना, उनकी आर्मी को ट्रेंड करना, ये सब सिचुएशन कोल्ड स्टार्क डॉक्ट्रिन, जो कि मैंने आपसे पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था, उसके तहत थी। इसको अंदर हम थोड़ा सा और इजाफा करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोल्ड स्टार्क डॉक्ट्रिन का ये था कि पाकिस्तान को दोनों तरफ से हम घेरेंगे, अफगानिस्तान की साइड से भी और इंडिया की साइड से भी, और इसको स्क्वैश करके दो हिस्सों में तोड़ देंगे। तो ये जब अफगानिस्तान में तालिबान का हुकूमत है, तो ये जो प्लान है उनका वो सफाई से ख़त्म हो गया। एक तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है तालिबान। दूसरा ये कि पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करने के लिए अमेरिका की बहुत पुरानी कोशिश है। अमेरिका ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पे देखा जाए। पाकिस्तान के लिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि अमेरिकन और अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से आए, वो काबिल फरामोश नहीं है। आप देख सकते हैं 2001 के अटैक के बाद 50 to 60% जो आपकी उनकी आवाम थी वो पाकिस्तान के खिलाफ भी हो गई थी। वो यही कहते थे कि जो सारा जो ये टेररिस्ट अटैक्स हैं उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। इवन कि जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर मारा गया तो यही एक एजेंडा बिल्डअप करने की कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, और पाकिस्तान के अंदर इनकी बेस कैंप्स हैं टेररिस्ट के, जो कि पूरी वर्ल्ड के लिए थ्रेट साबित करते हैं। एक मैं यहाँ पर आपको बात वाज़ा कर दूं कि ये सारी सिचुएशंस जो बनाई जाती है वो वर्ल्ड नैरेटिव बनाने के लिए की जाती है। कोई भी कंट्री अपने मफाद के लिए अपनी नैरेटिव्स बिल्ड करते हैं, और अमेरिकन की और जो हमारे यहूदी लॉबी है उसकी ये हमेशा कोशिश रही है कि वो जंग से ज़्यादा अपनी जो साइकोलॉजिकल वॉर है उससे दूसरों को डिफीट करें। और इजराइल को सपोर्ट करने के लिए, इजराइल को क्यों सपोर्ट करता है अमेरिका? वो इस वजह से करता है क्योंकि जब इजरायली हम बिजनेसमैन देखते हैं, इजरायली इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं, वो अमेरिका के अंदर हद से ज़्यादा मौजूद हैं। तो इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स की वजह से अमेरिका सपोर्ट करता है इजराइल को। इजराइल की सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, इजराइल के जो पॉलिटिशियंस हैं वो फंडेड हैं इजरायली कंपनीज से, इजरायली बिजनेसमैन से। तो जो सारी इन्वेस्टमेंट है, सारा पैसे का चक्कर है। जो सारे की सारी जो इन्वेस्टमेंट है इजराइल की, वो डूब सकती है। इजराइल तबाह होगा तो वो इन्वेस्टमेंट्स अमेरिकन और अमेरिकन स्टेक होल्डर्स जो कि अमेरिका की गवर्नमेंट में भी मौजूद है, उनकी फेल हो जाएगी। तो इसी वजह से
امریکہ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کی اور پاکستان کے خلاف ہے کیونکہ پاکستان اس کو مانتا نہیں ہے. اب افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت ان لوگوں کو کیوں پریشان کر رہی ہے؟ وہ اس وجہ سے پریشان کر رہی ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ اسلامک پالیٹکس کے اوپر بیس کرتی ہے، اور کوئی بھی اسلامک پولیٹیکل کنٹری اگر وجود میں آتا ہے تو وہ نہ صرف تھریٹ ہوتا ہے ایسی کنٹریز کے لیے امریکہ اور اسرائیل جیسی، بلکہ تھریٹ ہوتا ہے جو اس کے ارد گرد کی کنٹریز ہوتی ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ اگر اس کنٹری کے اندر اسلامی نفاذ آ گیا تو یہاں کی کنٹری والے سوال کریں گے پاکستان کی حکومت سے کہ جی ایک طالبان ایسی آرگنائزیشن جن کے پاس ہائیلی اکوپمنٹ ہے ہی نہیں، وہ اتنے ایجوکیٹڈ ہیں ہی نہیں، وہ کلیم نہیں کرتے اتنا ہم کہ ہائیلی پروفیشنل ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، تو آپ تو اپنے آپ کو بہت زیادہ کلیم کرتے ہیں، آپ کی تو اسلامی حکومت ہے، آپ تو ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں بناتے؟ تو وہ ایک تھریٹ ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے بھی، اور ایسے ہی سعودی عرب کے لیے بھی، ایسے ہی ایران کے لیے بھی. تو ہو سکتا ہے یہاں پر طالبان کے لیے ایک ٹف سچویشن پائی جائے اور طالبان کو ایک ہارڈ ٹائم ملے پاکستان یا اس کے جو اسلامک اسٹیٹس ہیں ان کی طرف سے بھی، کیونکہ سکسیس جیسے ہی ان کی آئے گی تو سوال تو اٹھیں گے نائبرنگ کنٹریز کی پرفارمنس پہ. تو یہ بات ایک یاد رکھیے گا. اب ایک اور جو تھریٹ ہے ورلڈ آرڈر کو، وہ سب سے بڑی تھریٹ یہ ہے کہ جو ٹریڈ روٹس نکلتے ہیں افغانستان سے، جو کہ رشیا کے ٹریڈ روٹس نکل سکتے ہیں، چائنا کے ٹریڈ روٹس نکل سکتے ہیں، پاکستان کی امپورٹنس کے جو اور مواقع ہیں وہ اور واضح ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب رشیا کی انوالومنٹ ہوگی افغانستان میں تو افغانستان کے بعد جو نیکسٹ کنٹری آتا ہے وہ پاکستان آتا ہے ان کے دنیا میں جو ان کی ہاٹ واٹر سے اس کی سپلائی کے لیے. تو رشیا کی انوالومنٹ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے افغانستان میں، جو کہ امریکہ کے لیے ایک باعث پریشانی کا ثابت ہے، کیونکہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کا جھکاؤ زیادہ تر امریکہ کی طرف ہے، اور جب امریکہ کی طرف اس کا جھکاؤ ہے تو رشیا سے اس کی نیچرلی طور پہ اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جبکہ پاکستان نے ابھی پوٹن صاحب نے بھی کال کی تھی، جو ٹیلیفونک کال ہوئی ہے عمران خان کی اور پوٹن کی، وہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان اپنے ڈپلومیٹک الائنس بنانا چاہ رہا ہے پوٹنس کے ساتھ، رشینس کے ساتھ، جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ گیسچر ہے، ایک بہت ہی اچھا اور پازیٹیو سائن ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ رشیا کی انوالومنٹ لازمی ہوگی افغانستان کے اندر، کیونکہ وہ فرینڈشپ کرنا چاہیں گے، وہ آگے اپنی ٹریڈ روٹس بڑھانا چاہیں گے. سیکنڈ بہت ہی امپورٹنٹ بات کہ چائنا جو کہ بہت ہی ابھرتی ہوئی ایک اکنامی ہے، ایک بہت ہی ابھرتا ہوا اسٹار ہے اکنامکس میں پوری دنیا کی، انڈیا امریکہ کے لیے اور انڈیا کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے، اس کے لیے ایک رستہ سیف ہیون کھل جائے گا افریقن کنٹریز میں مارکیٹ میں. اور ایک بات میں شاکنگ آپ کو فیکٹ بتاؤں اس ویڈیو کے اندر کہ جو افغانستان جو ہمارا افریقن کنٹریز ہے وہ دنیا کی لارجسٹ مارکیٹ ہے جو پرچیزر ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی سب سے زیادہ پروڈکٹس جو خریدی جاتی ہیں وہ افریقہ میں خریدی جاتی ہیں، جو امپورٹس کی جاتی ہیں. اور چائنا کے لیے تو یہ تو گولڈن اپرچونیٹی ہے، کیونکہ چائنا اپنی اکنامک امپیریلزم یعنی کہ اکنامک جو اسٹرینتھ ہے وہ اپنی پیش کر سکتا ہے افریقن کنٹریز میں، اور افریقن کنٹریز کو ڈومینیٹ کر سکتا ہے. ایک بہت بڑی اوپن مارکیٹ موجود ہے چائنا کے لیے، جو کہ اکنامکلی چائنا کے لیے بہت بہترین موقع ہے ان دونوں کنٹریز یعنی کہ انڈیا، امریکہ اور جاپان وغیرہ کو پیچھے چھوڑنے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے. اور افغانستان کی جو ڈپلومیٹک الائنس ہے وہ پہلے ہوتی تھی امریکہ کے ساتھ، اور طالبان کے بعد سب سے زیادہ جو اچھے ریلیشن چل رہے ہیں ابھی پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں اور چائنا کے ساتھ چل رہے ہیں، اور انڈیا کے خلاف تو بہت بہترین اور بہت سخت ان کے بیانات ہیں طالبان کے. تو یہ ایک بہترین اپرچونیٹی ہے انڈیا کے، پاکستان کے لیے اور چائنا کے لیے. ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹ کہ چائنا نے یہ ابھی ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کی ہیں افغانستان کی گورنمنٹ سے، اور افغانستان کے اندر امریکن سے کلیم کرتے ہیں کہ لیتھیم کے بہت بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں. اس کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیتھیم آنے والی فیوچر ہے. وہ کیسے کہ لیتھیم سے ہی جو انرجی ریسورسز بنتی ہیں، یعنی کہ جو بیٹریز وغیرہ بنتی ہیں، رینیوبل انرجی جو بھی بنتی ہے، جو کہ نان پولیوٹیڈ انرجی ہوتی ہے، جو دنیا جس کی طرف جا رہی ہے، وہ انرجی کی سب سے بڑی سورس ہے لیتھیم، کیونکہ اس سے ڈرائی بیٹریز جو بنتی ہیں وہ لیتھیم سے بنتی ہیں. اور امریکن رپورٹس کے مطابق، امریکن آرگنائزیشنز کے رپورٹ کے مطابق، افغانستان از سعودی عربیہ آف لیتھیم. اتنی زیادہ لیتھیم موجود ہے افغانستان کے اندر کہ اس کو سعودی عرب کا لقب دیا گیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے. اور اگر یہ ایکسٹریکٹ کی جاتی ہیں ان چائنا کی طرف سے تو یو کانٹ امیجن کہ یہ دونوں کنٹریز کہاں پہنچ سکتے ہیں اکنامکلی. اس کے بعد ایک اور تھریٹ جو ہے پولیٹیکل اسلام کی میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کی،
اور سب سے ایک اور مزے کی بات جو ہے، جو ڈیٹ ٹریپ کا ایک کانسیپٹ ہے ہماری کنٹریز کے اندر کہ جی ڈیٹ ٹریپ ہوتا ہے اور جو کنٹریز ہیں ان کو پھنسا کے رکھتے ہیں. جس طرح پاکستان کو IMF نے پھنسا کے رکھا ہے کہ پاکستان سے جو بھی گری لسٹ میں ڈال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. جو پاکستان کو بلیک میلنگ کی جاتی ہے وہ بھی اسی وجہ سے کی جاتی ہے. اگر آپ اس سچویشن کو اس طریقے سے دیکھیں کہ افغانستان اس ڈیٹ ٹریپ کے اندر ابھی تک موجود ہے ہی نہیں. افغان گورنمنٹ جو کہ ابھی طالبان کی ہے، ان لوگوں نے کسی سے بھی کوئی قرضہ ہی نہیں لیا ہوا. اور یہ سب سے بڑا پنچنگ پوائنٹ ہے جو ورلڈ آرگنائزیشنز ہیں یا ورلڈ جو پاورز ہیں ان کے لیے، کہ یہ کسی کے بھی دباؤ میں ابھی نہیں ہیں. ان کے پاس ریسورسز بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں، ان کے پاس جو بندے ہیں بہت زیادہ لائل ہیں، کرپٹ بندے نہیں ہیں. ایک مائنڈ سیٹ ہے ان لوگوں پر، آئیڈیالوجی موجود ہے. تو یہ ایک بہت بڑی تھریٹ پوزیس کرتے ہیں ورلڈ پاورز کے لیے. وہ ایک ماڈل بن کے آ سکتے ہیں. اور ایک میں بات آپ کو یاد دلاؤں کہ جو امریکنس یا جو یورپین سویلائزیشنس ہیں وہ اپنے آپ کو پریٹینڈ تو بہت بہترین کرتی ہیں کہ جی ہم بہت اچھے ہیں، ہماری جو سویلائزیشن ہے وی آر ویری سویلائزڈ. بٹ انفارچونیٹلی وی فارگیٹ دیٹ وی آلسو ہیڈ ایرا آف حضرت عمر، حضرت علی. ان دیٹ ایراز ہم بہت زیادہ پراسپر ہوتے تھے. جو پاکستان جو مسلمس تھے وہ ایک ورلڈ پاور، ورلڈ کمیونٹی کی حیثیت سے موجود ہوتے تھے. کیا اس وقت اسلامی قانون نافذ نہیں تھے؟ اس وقت بالکل نافذ تھے، پر ان کی جو ریپرزنٹیشن تھی وہ ٹھیک تھی. اب یورپ نے ہمارا مائنڈ سیٹ 6 جنریشن وار کے اندر یہی کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ جو انفارمیٹیو وار ہو، جو نیریٹو وار ہو، تو نیریٹیوز بلڈ اپ کیے جائیں. جو اسلام کا ہمارا کانسیپٹ بنا دیا ہے وہ ایک بہت ہی خراب اور بہت ہی عجیب سا کانسیپٹ بنا دیا ہے کہ جی ہمارے جو اسلام کے اندر ہے نا وہ عورتوں کے حقوق نہیں ہے. وہ یار ابھی آپ کے عورتوں کے حقوق کہاں سے آ گئے؟ آپ کیا عورتوں کے لیے افغانستان میں امریکہ نے یا انڈیا نے جنگ سٹارٹ کی تھی؟ جو لابینگ کی گئی تھی وہ عورتوں کے حقوق کے لیے کی گئی. یہ تو صرف ایک بہانہ ہے، اور وہ بہانہ بھی اتنا لیم بہانہ ہے کہ اس پہ ہنسی آتی ہے. تو یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیکٹس ہیں. میں اس ویڈیو کو یہاں پر اختتام کرتا ہوں. اس کا سیکنڈ پارٹ بنانے کی کوشش کروں گا کہ جس کے اندر اور بھی انٹرسٹنگ فیکٹس ہم لوگ دیکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اس چینل کا خیال رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.